دوستو یہ ٹیکنیکس ہر انسان پر اثر کرتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو خاموشی سے نرمی سے بات کرتا ہے اور پھر بھی لوگ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ نہ وہ حکم دیتا ہے، نہ ڈراتا ہے اور نہ ہی جذباتی ڈرامے کرتا ہے، مگر اس کی باتوں میں ایسی گرفت ہوتی ہے جیسے سامنے والا اس کے جال میں آ چکا ہو۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ مائنڈ کنٹرول ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کنٹرول صرف مخصوص لوگوں پر نہیں بلکہ ہر انسان پر ممکن ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے، کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے، کوئی جذباتی ہوتا ہے، کوئی عقل مند ہوتا ہے اور کچھ تھوڑا سے بیوقوف لگتے ہیں، لیکن کچھ سائیکالوجیکل ٹریگرز ایسے ہیں جو انسان کے دماغ کے اندرونی نظام سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کا اثر ہر شخصیت سے بالاتر ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو ان اصولوں پر مبنی ہے جو ہر شخص پر ہر وقت اور ہر جگہ اثر کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نیچر کا ہو۔ یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو ڈارک سائیکالوجی میں سمجھی جاتی ہیں، جہاں انسان کے لاشعور کو اس کے شعور سے پہلے ہی متاثر کیا جاتا ہے۔ یہی ٹیکنیکس مینیپولیشن ٹیکٹس اور مائنڈ گیمز کا حصہ بھی ہیں، لیکن یہاں میں ایک فرق کے ساتھ بات کروں گا۔ ہم آپ کو صرف ذہن پر قابو پانے کا طریقہ نہیں بتائیں گے، بلکہ یہ بھی سکھائیں گے کہ اسے اخلاقی دائرے میں کیسے استعمال کیا جائے، کیونکہ طاقت چاہے وہ جسم کی ہو یا دماغ کی، صرف تب بھی خوبصورت لگتی ہے جب وہ کسی کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے استعمال کی جائے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے، ان کی موجودگی کو محسوس کیا جائے اور ان کے الفاظ دوسروں کے دل و دماغ پر نقش ہو جائیں۔ اگر آپ رشتوں میں بہتر اثر ڈالنا چاہتے ہیں، خاص کر جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کریں، آپ کو ویلیو دیں، آپ دوسروں کے رویوں کو سمجھ کر انہیں نرمی سے بدلنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کا ایک ایک لمحہ آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ محض معلوماتی ویڈیو نہیں، یہ ایک ذہنی طاقت کا سفر ہے جو ہر انسان پر اثر کرتا ہے، بشمول آپ کے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 1، یونیورسل سائیکالوجیکل ٹریگرز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کتنا بھی مختلف ہو، لیکن اس کے ذہن میں کچھ مخصوص سوئچز ہوتے ہیں جو اگر آپ نے دبا دیے تو وہ خود بخود آپ کے قابو میں آ سکتا ہے۔ یہ کوئی میجک نہیں بلکہ سادہ سی نفسیاتی حقیقت ہے، اور ہم انہیں کہتے ہیں یونیورسل سائیکالوجیکل ٹریگرز۔ یہ وہ ذہنی اشارے ہوتے ہیں جن پر دنیا کا ہر انسان ایک جیسا رد عمل دیتا ہے، اور ان کو جاننا ایسا ہے جیسے آپ کو کسی کا لاشعوری ریموٹ کنٹرول مل گیا ہو۔ ان میں پہلا ٹریگر ہے ریسیپروسٹی پرنسپل، بدلے کا جذبہ۔ انسانی دماغ ایک ایسی مشین ہے جو فطری طور پر بدلہ دینا چاہتی ہے، جذباتی بدلہ، اخلاقی بدلہ یا تعلقات میں احسان کا بدلہ۔ اگر آپ کسی کو بغیر کسی لالچ کے تعریف دیں یا اس کی مدد کریں تو اس کے اندر ایک اندرونی خلش جنم لیتی ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے کچھ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی کو بغیر کسی شرط کے عزت، توجہ یا وقت دیتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر آپ کے اثر میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک سافٹ کنٹرول ہے جو اس قدر خاموشی سے اثر کرتا ہے کہ سامنے والے کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ کے کہنے پر عمل کر رہا ہے۔ دوسرا ٹریگر ہے اسکیرسٹی، قلت کا اثر۔ ذہن وہ چیزیں زیادہ اہم سمجھتا ہے جو کم ہو یا سب کو دستیاب نہ ہو۔ جب آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں ہر کسی سے بات نہیں کرتا یا میرے وقت کی قدر وہی کرتا ہے جو خود کی قدر کرتا ہے، تو اگلا شخص فوراً آپ کو قیمتی سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ اسکیرسٹی انسان کے اندر ارجنسی پیدا کرتی ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر میں نے ابھی اس سے کنیکشن نہ بنایا تو شاید یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ یاد رکھیں، ہر چیز فوراً دے دینا آپ کی ویلیو کم کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا مسٹیریس، تھوڑا سا لمیٹڈ ہونا ایک زبردست مائنڈ گیم ہے۔ تیسرا ٹریگر ہے سوشل پروف۔ جب ہم دوسروں کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی یہی کہتا ہے کہ وہ کام شاید صحیح ہو، اس لیے اگر آپ کسی بات کو اس طرح پیش کریں کہ میرے اس طریقے سے سینکڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں، یا یہ میتھڈ میرے کلائنٹس میں بہت مقبول ہے، یا یہ ویڈیو میری بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، تو دوسرا بندہ فوراً آپ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ ہم اکثر خود سے زیادہ مجموعے پر یقین کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسٹاگرام فالوورز، یوٹیوب سبسکرائبر اور ریویوز اتنے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ وہ صرف نمبر نہیں ہوتے، وہ نفسیاتی شہادت ہوتے ہیں۔ یہ تینوں ٹریگرز مائنڈ کنٹرول کے ایسے بنیادی ہتھیار ہیں جنہیں شخصیت سے قطع نظر ہر انسان پر آزمایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ڈارک سائیکالوجی کو اتنا پاورفل بناتی ہے۔ یہ انسان کی شخصیت کے پیچھے چھپے ہوئے مشترکہ ذہنی نظام کو نشانہ بناتی ہے۔ جب آپ صحیح وقت پر صحیح سائیکالوجیکل ٹریگر استعمال کرتے ہیں تو آپ دل سے نہیں، دماغ سے فتح کرتے ہیں۔ پارٹ 2، پرسنالٹی انڈیپینڈنٹ میتھڈ۔
اکثر لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے، اس لیے ایک جیسا طریقہ ہر ایک پر نہیں چل سکتا۔ کسی کو سخت لہجہ پسند آتا ہے، کسی کو نرمی، کوئی دل سے سوچتا ہے، کوئی دماغ سے سوچتا ہے۔ لیکن مائنڈ کنٹرول کے ماہرین جانتے ہیں کہ کچھ ایسے نفسیاتی اصول موجود ہیں جو شخصیت سے قطع نظر ہر انسان پر کام کرتے ہیں۔ ان ٹیکنیکس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ لاشعور سے جڑی ہوتی ہیں، یعنی سامنے والا چاہے جیسا بھی ہو، اس کا دماغ ان اشاروں کو رد نہیں کر پاتا۔ ان میں پہلا اشارہ ہے مررنگ، عکس بنانا۔ یہ ایک آسان مگر حیران کن طریقہ ہے۔ جب آپ کسی انسان کی باڈی لینگویج، بولنے کے انداز یا جذبات کے انداز میں خاموشی سے عکاسی کرتے ہیں تو اس کا دماغ یہ سگنل لیتا ہے کہ یہ شخص میرے جیسا ہے۔ اگر وہ ایسا بات کر رہا ہے تو آپ بھی ویسے بولیں، اگر وہ ہاتھ کے اشارے کرتا ہے تو آپ بھی قدرے ویسا کریں، اگر وہ ہاتھوں سے اشارے کرتا ہے تو آپ بھی قدرے ویسا کریں، اگر وہ بات کرتے ہوئے جھکتا ہے تو آپ بھی تھوڑا جھک جائیں۔ یہ تکنیک لاشعوری تعلق بناتی ہیں، چاہے وہ بندہ خود کو آپ سے مختلف یا برتر سمجھتا ہو، وہ آہستہ آہستہ آپ کو قابل اعتماد سمجھنے لگتا ہے۔ دوسرا طریقہ پیسنگ اینڈ لیڈنگ، ہم آہنگی اور رہنمائی۔ پہلے اس کے انداز، مزاج اور کیفیت سے ہم آہنگ ہو جائیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنی بات یا رویے کی طرف اس کو لے کر آئیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غصے میں ہے تو آپ فوراً نرمی اختیار نہ کریں، پہلے اس کے جذبات کو تسلیم کریں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو یہ سب کتنا پریشان کر رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ مسئلے کی طرف بات لے جائیں۔ یہ خاص طور پر اسٹاپ بورن اور ریگڈ لوگوں پر حیرت انگیز طور پر کام کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ فریمنگ، زاویہ بدلیں، اثر بدل جائے گا۔ جو بات آپ کسی سے کہتے ہیں وہ اتنی اہم نہیں ہے، سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اپنی بات کہتے کیسے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے تو رد عمل منفی ہوگا، لیکن اگر کہیں کہ یہ تمہارے لیے ایک نیا موقع ہو سکتا ہے تو رد عمل مثبت ہوگا۔ فریمنگ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کسی بات کو ایسا رنگ دیتے ہیں تو دوسرا شخص اس پر فوراً غور کرنے لگتا ہے۔ پارٹ 3، ایتھیکل باؤنڈریز آف مائنڈ کنٹرول۔ جب بھی بات ڈارک سائیکالوجی، مائنڈ کنٹرول یا مینیپولیشن ٹیکٹکس کی آتی ہے تو ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا یہ سب اخلاقی ہے؟ کیا یہ دوسروں کو دھوکہ دینے یا قابو پانے کا راستہ ہے، یا یہ صرف ایک طاقت ہے جسے آپ نیکی یا برائی دونوں طرف استعمال کر سکتے ہیں؟ اصل بات یہ کہ ان تمام ٹیکنیکس کا اثر اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ دنیا کی ہر طاقت، زبان، علم، پیسہ یا ذہنی اثر تب تک خوبصورت ہے جب تک اس کا استعمال دوسروں کو سہارا دینے کے لیے ہو، نہ کہ دبانے کے لیے۔ اگر آپ کسی کو یہ احساس دلانے کے لیے مائنڈ کنٹرول ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے، اس کی بات سنی جا رہی ہے یا وہ اہم ہے، تو یہ احساس تحفظ پیدا کرنا کہلاتا ہے، استحصال نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی الجھن سے نکل کر بہتر فیصلہ کرے اور آپ اس کی رہنمائی کے لیے سائیکالوجیکل ٹریگرز استعمال کرتے ہیں تو یہ قیادت ہے، نہ کہ چالاکی۔ لیکن وہی طریقے اگر صرف آپ اپنے ذاتی فائدے، لالچ یا کسی کو قابو رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہی مائنڈ کنٹرول ٹیکنیکس ذہنی غلامی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے جھوٹے وعدے کر کے، فیئر یا اسکیرسٹی دکھا کر اسے خود پر ایموشنل ڈیپینڈنسی میں ڈال دیتے ہیں تو یہ مینیپولیشن ہے جو ظاہری طور پر سافٹ لگتی ہے لیکن اندر سے دوسرا انسان ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ یا اگر آپ جان بوجھ کر کسی کی کمزوریوں کو جان کر انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو آپ انفلوئنس نہیں ڈال رہے بلکہ اس کے احساس خودی کو ختم کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک بنیادی فرق سمجھنا ہوگا، انفلوئنس کسی کو بہتری کے لیے اثر ڈالنا اور ایکسپلائٹیشن صرف اپنی ذات کے لیے دوسروں کو استعمال کرنا۔ فرق چھوٹا لگتا ہے لیکن نتائج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مائنڈ کنٹرول ایک طاقت ہے لیکن طاقت ہمیشہ ایک ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ اگر آپ اس طاقت کو صرف اپنی اہمیت بڑھانے، دوسروں کو امپریس کرنے یا کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ شاید وقتی طور پر جیت جائیں مگر طویل مدتی رشتے، اعتماد اور عزت کھو بیٹھیں گے۔ یاد رکھیں، ذہن کا دروازہ کھٹکھٹا کر کھولنا جائز ہے مگر اسے توڑنا ظلم ہے۔ اصل جیت تب ہوتی ہے جب دوسرا شخص اپنی مرضی سے آپ کی بات مانے، نہ کہ مجبوری سے۔ اس لیے ان مائنڈ کنٹرول ٹیکنیکس کو صرف رہنمائی، بہتری اور محبت کے دائرے میں رکھیں کیونکہ ذہن کا کنٹرول صرف طاقت نہیں، ایک امانت ہے۔ پارٹ 4، ریئل لائف پریکٹیکل اپلیکیشن۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ ان مائنڈ کنٹرول ٹیکنیکس کو روزمرہ زندگی میں کہاں اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی ان ایتھیکل مینیپولیشن کے۔ اصل طاقت تب آتی ہے جب آپ ان ٹیکنیکس کو ایتھیکلی، وائزلی اور قدرتی انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا پہلا استعمال ہے رشتوں میں۔ فرض کریں آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رشتے میں ہیں جو آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ عام رویہ ہوگا کہ آپ بار بار رابطہ کریں، اس سے پوچھیں کہ آپ کیوں دور جا رہے ہیں، اس سے وضاحت مانگیں اور آپ جذباتی ہو جائیں۔ لیکن ایسا کرنا اکثر الٹا اثر ڈال دیتا ہے، وہ آپ سے مزید دور ہو جائے گا۔ اس کے بجائے آپ مررنگ اور ایموشنل ویلیڈیشن کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر اگر وہ کہے کہ مجھے اکیلے رہنا ہے تو فوراً نہ کہیں کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، بلکہ اس کے الفاظ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہیں کہ میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی اکیلا رہنا واقعی
یا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب کانشیس ٹریگر فوراً ایک ایموشنل سیفٹی پیدا کرتا ہے اور وہ شخص دوبارہ آپ کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ یہ ڈارک سائیکالوجی کا وہ ایتھیکل پہلو ہے جو ریئل کنیکشن بناتا ہے۔ دوسرا استعمال ہے پروفیشنل ماحول میں۔ اب بات کرتے ہیں پروفیشنل لائف کی۔ آپ کو اپنے باس یا کسی کلائنٹ کو قائل کرنا ہے۔ اگر آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ میرا یہ پلان بہتر ہے تو شاید وہ آپ کی بات کو اگنور کرے، لیکن اگر آپ فریمنگ کریں اور کہیں کہ یہ اسٹریٹجی پچھلے سال کے کامیاب پروجیکٹ میں بھی استعمال ہوئی تھی اور کلائنٹس نے بہت پسند کی تھی، تو یہ لائن صرف ایک فیکٹ نہیں بلکہ ایک ذہنی گیم ہے جو اس کے دماغ میں سوشل پروف کا ٹریگر چلاتی ہے۔ باس کو لگے گا کہ یہ پلان آلریڈی ٹیسٹڈ اور ریلائبل ہے، وہ مزاحمت کم کر دے گا۔ اس کا تیسرا استعمال ہے دوستی یا نئے تعلقات میں۔ نئے دوست یا تعلقات بنانے میں لوگ اکثر فوری طور پر بہت اویلیبل ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک بڑی غلطی ہے۔ سکیورٹی کا اصول کہتا ہے کہ جو چیز کم دستیاب ہو وہ زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ شروع میں خود کو تھوڑا لمیٹڈ رکھیں، ہر میسج کا فوراً جواب نہ دیں، ہر وقت دستیاب نہ ہوں، پھر آہستہ آہستہ ریسیپروسٹی پیدا کریں۔ مثلا چھوٹے گفٹ، آنیسٹ کمپلیمنٹس یا ٹائم دینا، تاکہ سامنے والا محسوس کرے کہ وہ بھی آپ کی قدر کرے۔ یہ ٹیکنیکس مینیپولیشن ٹیکنیکس نہیں ہیں بلکہ مائنڈ گیمز کی وہ شکل ہے جو ہیلدی باؤنڈریز کے ساتھ ساتھ استعمال کی جائیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، مائنڈ کنٹرول کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان کی سوچ کو بہتر ڈائریکشن میں گائیڈ کریں کہ فائدے اور آپ کے تعلق کی بہتری کے لیے۔ اور اب ایک آخر میں پاورفل پیغام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں وہ طاقت ہے جو دنیا کو بدل سکتی ہے؟ ہاں، یہ وہی طاقت ہے جو لیڈرز، انفلوئنسرز اور کامیاب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مائنڈ کنٹرول ٹیکنیکس جادوگری نہیں ہے، یہ نفسیاتی ٹریگرز، جذباتی فہم اور سادہ لیکن باریک حکمت عملیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو سننے کا احساس دیتے ہیں، جب آپ اس کی زبان بولتے ہیں، جب آپ اس کی سوچ کے زاویے سے بات کرتے ہیں، تو وہ صرف سنتا نہیں ہے، وہ ماننے لگتا ہے۔ یہی اصل میں مائنڈ گیم ہے، جہاں آپ کا مقصد کنٹرول نہیں بلکہ کنیکشن ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی ایموشنل ہنگر کا شکار ہے، چاہے وہ ویلیڈیشن ہو، بلانگنگ ہو یا سگنیفیکینس ہو۔ اور اگر آپ ان جذبات کو صحیح وقت پر صحیح انداز میں ٹچ کر لیں تو آپ ہر دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہی ہے ایتھیکل مینیپولیشن، جہاں طاقت جھوٹ دھوکے سے نہیں بلکہ شعور، سمجھ اور امپیتھی سے آتی ہے۔ یہ ٹیکنیکس ہر جگہ کام کرتی ہیں، گھر میں، دفتر میں، رشتوں میں اور کراؤڈ میں بھی، بس جاننے کی دیر ہے۔ استعمال کی ہمت آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ دوستو، اگر آپ اس علم کو صرف طاقت کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ریت کی طرح ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن اگر آپ اسے رشتے بنانے، دل جیتنے اور دوسروں کو اپ لفٹ کرنے کے لیے استعمال کریں تو یہی مائنڈ کنٹرول آپ کی سب سے بڑی صلاحیت بن جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم اور بھی گہری ٹیکنیکس کو ایکسپلور کریں گے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت دوسروں کے ذہن میں نہیں بلکہ اپنے شعور میں ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔